بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ہر پاکستان کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اپنے اپنے لیول پہ ہر آدمی پریشان ہے، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے خطے کے ممالک میں جو ہے ایک مذاق بن کے رہے۔ ہر انسان کو اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، اپنی خامیاں وہ نظر نہیں آتی، اور ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے فوراً جو ہے الزام دے دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ لیکن ہمیں آج تک 75 سال ہو گئے پاکستان کو بننے میں، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کا بالکل احساس نہیں ہوا کہ ہم نے ایسی کیا غلطیاں کی ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے مذہبی لحاظ سے ہو، کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ 1960 سے لے کے 1970 تک کی دہائی کے درمیان پاکستان ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز جو ممالک تھے ان میں سب سے معاشی طور پر بہت آگے تھا، بہت ساری چیزوں میں، ہر شعبے میں۔ ہم زراعت میں صنعت اور ہماری تمام انڈسٹریز جو تھیں وہ بہت ان میں ہم سب بہت آگے تھے۔ پھر ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہم مسلسل جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے گئے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے 70 کے بعد رکتا ہوا نظر نہیں آیا ہمیں، اور وقت کے ساتھ جو ہے ہم یہ دیکھنے لگے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ہر شعبہ زوال پذیر ہو گیا۔ انسان، ہم سب مسلمان ہیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ 1940 میں جب مسلمان، بر صغیر کے مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، تعلیمی لحاظ سے اتنی پستی میں چلے گئے تھے کہ ان کا نکلنا اب جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کو بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر رحم آیا، اور انہی میں سے چند لیڈر اٹھے۔ اسٹارٹنگ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آگے لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب مسلمانوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی، اور جدید تعلیم اس دور کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو سیکھا، اس کو پڑھا، اور یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی بہت مشہور، اس میں جو ہے مسلمان جو طالب علم تھے وہ انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی کا جو ہے وہ اس میں انہوں نے کنٹریبیوشن دی۔ اب کنٹریبیوشن کیسے دی کہ 1930 کے اندر جب قائد اعظم کو دوبارہ جو ہے وہ بر صغیر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ہندوستان آئے، تو قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ دو اس وقت کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ علامہ اقبال اپنے شاعری کی وجہ سے، اور قائد اعظم اپنی جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے، سیاسی تدبر کی وجہ سے، وہ باقی جو ان کے ہم اثر تھے ان سے بہت آگے نظر آتے تھے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں ایک خطے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو جو مذہبی جو آزادی تھی اس میں وہ رکھنا ڈالتے تھے، تو مسلمانوں کے اس حوالے سے بڑی بے چینی تھی۔ تو 1940 میں لاہور کے اندر قرارداد پاکستان ایک جلسہ ہوا، اور قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس قرارداد کا بنیادی مقصد یہی تھا، اور اللہ سے ایک وعدہ تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ دے دے کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر اب ایک خطہ جس میں ہم اپنا اسلامی نظام قائم کر سکیں، اسلامی شریعت کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس میں
قائم کر سکیں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے تحت جو ہے وہ گزار سکیں. یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا. اور پھر 1940 سے لے کے 1947 میں ہم دیکھتے ہیں صرف 7 سال کی زبردست جد و جہد کے بعد قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیت، ان کی لیڈرشپ کے زیر قیادت جو ہے ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. لیکن پاکستان کے جو دشمن تھے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر وہ خوش نہیں تھے، اور خاص طور پہ ہندو تو یہ چاہتے تھے اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ملک ختم ہو جائے گا چند سال کے اندر. لیکن ایسا نہیں ہوا. سٹارٹنگ میں قائد اعظم 1 سال زندہ رہے اور اس کے بعد لیاقت علی خان چند سال کے بعد ان کو بھی جو ہے قتل کر دیا گیا. تو اس پیریڈ میں پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا رہا. اب اصل میں ہم جو بنیادی ہمارا جو مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا، ہم جو ہے وہ مقصد بھول گئے. جب کوئی قوم اپنا مقصد، اپنا گول جو اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہے تو پھر وہ آگے ترقی نہیں کرتی. ہمارا جو ایک مقصد تھا کہ ایک خطہ مل جائے، اس میں اسلامی شریعت نافذ کریں گے، اسلامی طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، اللہ اس کے رسول کی، اور مسلمان کا یہی موٹو ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہو. تھوڑا سا اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں تو ریاست مدینہ جو قائم ہوئی تھی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد میں صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے اس ریاست کو آگے لے کے چلے، تو وہ پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس مادی وسائل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے. اگر ہم اسلامی ہسٹری پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں تو ہم یہی دیکھیں گے کہ ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، لیکن ان کا ایمان بڑا پختہ تھا اور وہ کسی بھی طور پہ اللہ کے احکامات اور رسول کے جو طریقے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان پہ عمل کرتے، ان کو پتہ تھا کہ اسی میں کامیابی ہے، ہماری دنیاوی لحاظ سے بھی کامیابی اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیابی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کو حاصل تو کر لیا، لیکن ہم وہ بھول گئے، اصل مقصد بھول گئے کہ بھائی ہم نے اس ملک کو کس طریقے سے لے کے جانا. وہ مقصد بھی ہمارے سامنے تھا کہ ہم اسلامی طریقے سے اس ملک کو لے کے چلیں گے. لیاقت علی خان کے جو مرڈر ہوا، قتل کے بعد پھر اس ملک کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ ڈاواڈول ہو گیا. بعد کے آنے والے جو جتنے بھی حکمران تھے ان کا تو یہ موٹو تھا ہی نہیں، یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے، سود کے نظام کو ختم کرنا ہے. یہ مقصد ہم بھول گئے. اچھا، ہمارے اس وقت کے موجودہ جو حکمران تھے وہ بھی بھول گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام جو تھے وہ بھی بھلا بیٹھے کہ بھائی ہم نے ملک تو حاصل کر لیا، اب اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور ہم نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، وہ ہم بھول گئے. اور ہم بھولنے کو بھی بھول ہی گئے، ہمارے اب ذہنوں میں بھی نہیں ہے تھا کہ بھئی ہم نے اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے یہاں پر. اور ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل موجود تھا، ریاست مدینہ کا رول ماڈل موجود تھا، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود تھیں ہمارے پاس کہ کیسے انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کی انہوں نے، اور پوری دنیا کی جو دولت ہے ان کے قدموں میں اللہ رب العزت نے ڈھیر لگا دیا تھا، اور جہاں جاتے تھے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے تھے. کیا وہ کوئی اسپیشل انسان تھے؟ کیا ان کے 2 دماغ تھے؟ کیا ان کے 4 8 10 ہاتھ پیر تھے؟ نہیں، وہ ہماری طرح انسان تھے. لیکن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پروگرام دے دیا تھا، ایک شریعت دے دی تھی، ایک نظام دے دیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ اسی میں کامیابی ہے، اس میں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے.
وہی رول ماڈل اگر لے کر ہم چلتے، اس ملک کو آگے لے کے چلتے، تو اللہ رب العزت نے اس ملک کو بڑی دولتوں سے نوازا ہے۔ یہ سرزمین ہے پاکستان، اس پہ دنیا بھر کی جو ہے وہ ہر قسم کی اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم پہلا بنیادی مقصد کہ اس ملک میں نظام کون سا چلنا ہے وہ بھول گئے کہ اسلامی نظام چلنا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک جگہ فرما رہے تھے کہ بیان میں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جب بولے جھوٹ، جو وعدہ کرے وعدہ خلافی، ٹھیک ہے نا، اور اگر امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھیں، ہر شخص اگر اپنی زندگی کو کھنگال کے دیکھے تو کیا یہ تینوں باتیں ان کی زندگیوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اگر حکمران ہمارے جو تھے ماضی کے یا موجودہ یا ماضی قریب کے، ان کا ذہن نہیں ہے، تو کیا عوام میں ایسے لوگ نہیں تھے جو ان کو مجبور کر سکتے تھے کہ بھئی یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے وہ مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ پورا ہونا چاہیے۔ لیکن عوام ایک طرف ہو گئی اور حکمران دوسری طرف ہو گئے، دونوں ایک شروع سے پہلے دن سے ایک پیج پہ نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسٹارٹنگ میں ملک تھوڑا سا ترقی کیا معاشی لحاظ سے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 1960 سے 70 تک، اور جو خطے کے جو کنٹریز تھے، ممالک تھے، ان میں وہ بہت آگے تھا، خاص طور پہ چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ہم ان سے بہت آگے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے بتائے اور اس کے رسول کے راستوں کو بھی ہم بھول گئے، اور دنیاوی لحاظ سے جس طریقے سے ہم نے ترقی کرنی چاہیے تھی، جس طرح اور ممالک نے کی، وہ بھی ہم کرنا بھول گئے۔ ہم آپس میں جو ہے وہ دست و گرما ہو گئے، قومیت کے نام پہ ہمیں لڑوا دیا گیا، ہم لڑنے لگے، زبان کے نام پہ ہمیں لڑنے لگے۔ یہ وہ عصبیت ہیں، وہ ایسا زہر ہے یہ کہ یہ آہستہ آہستہ ہماری رگوں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انجیکٹ کرتے رہے، گھولتے رہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک مزاج ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ موقع دیتا ہے، اور ہمیں موقع دیا 1947 سے لے کے اور 72 تک موقع دیا، لیکن ہم نے اس وعدے کو جس کو پورا کرنا چاہیے تھا ہم بھول گئے۔ تو کیا ہوا؟ یہی نعمت جو اللہ رب العزت نے پاکستان کی شکل میں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا، وہ خطہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس کے بعد شاید قوموں میں ہوتا ہے ایسا ہے، زوال ہوتا ہے، بالکل ان کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، پھر وہ ابھرتی ہیں وہ قومیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں 72 جب یہ مشرق پاکستان میں بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد سے پھر ہمارا جو ہے زوال شروع ہو گیا۔ ہم کسی شعبے میں ہم نے ترقی نہیں کی، ظاہری طور پہ بہت ترقی کی، لیکن وہ ترقی ساری عارضی تھی، اور وہ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے لانگ ٹرم پلاننگ اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ۔ ہم نے اس ملک کو 72 کے بعد شارٹ ٹرم پلاننگ کے تحت چلاتے رہے۔ ملک ایسے نہیں چلتے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ترقی یافتہ، جنہوں نے ترقی، اور سب سے بڑی اگزامپل تو آج ہر شخص دیتا ہے چائنا کی۔ چائنا کے ایک صدر تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، شاید لی پھنگ ان کا نام تھا، آج سے 30 سال یا 35 سال پہلے، اور یہ وہ پیریڈ تھا، وہ وقت تھا کہ جب چائنا نے اپنے سارے دروازے بند کیے ہوئے تھے دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر۔ وہ اپنی چیزیں بناتے تھے، اپنے اندر ہی اندر سارے معاملات کرتے تھے۔ پھر کسی طریقے سے امریکنز جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا، انہوں نے وہاں گئے، ڈیلیگیشن گیا، ان کے پریزیڈنٹ سے ملا کہ بھئی ہمیں دروازے اوپن کرو، ہم یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بہت بڑی آبادی ہے یہاں پر، یا مین پاور ہمیں ملے گی یہاں پر۔
وہاں کے صدر نے ان سے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو محدود پیمانے میں تمہیں اجازت دے سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ ہمارے بچے پڑھاؤ۔ چائنیز جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے، شاید میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے آپ ہمارے بچے کیا پڑھائیں گے کہ اپنی امریکنز جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی جو نظام ہے سب سے زیادہ بہترین یو کے کا اور امریکہ کا، اور وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور دوسری چیزوں میں ہم سے کتنے آگے ہیں بیکاز آف دس ایجوکیشن کی وجہ سسٹم کی وجہ سے۔ تو انہوں نے شرط رکھی آپ اپنی یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو ویزے کی فیسلٹیز، وہاں پر ایڈمیشنز میں فیسلٹیز، فیس میں کمی ہونی چاہیے، سہولتیں آپ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یس وی آر ریڈی۔ اور پھر انہوں نے چائنیز جو عوام تھی وہاں کی ان کے لیے جو ہے بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے پیکیجز دیے، اور وہاں وہ لوگ گئے تعلیم حاصل کرنے۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 30 سال کے اندر وہ بچے جب پڑھ کر آئے، 20 سال کے بعد 30 سال کے اندر، اور پھر ان بچوں کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا وہاں کی گورنمنٹ نے، چائنیز گورنمنٹ نے ان کو فیسلٹیز دی اور ان سے کام لیا۔ تو سامنے آج ہمارے سامنے چائنا رزلٹ ہے کہ چائنا نے کس طریقے سے جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر ناقابل یقین انبلیویبل ترقی کی، اور کتنا بڑا یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ چائنیز جب حبیب بینک پلازا کو دیکھتے تو وہ بڑی حیرت سے دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے یہاں پہ۔ ایک وہ دور تھا پاکستان کا، اور آج چائنا ہم سے بہت آگے ہے۔ تو ان کے سامنے انہوں نے ایک مقصد رکھا ہوا تھا، ہر قوم کا بھی، جرمن قوم ہے، جاپنیز قوم ہے، سب کا ایک مقصد تھا، اور اس کو انہوں نے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتے رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عام عوام کو بھی فائدہ ملا، وہاں کے سیاستدانوں کو بھی فائدہ ملا، اور وہاں کے دیگر اور جو شعبوں میں زندگی میں انہوں سب نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس ترقی کو انجوائے کیا اور کر رہے ہیں وہ لوگ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو ہمارے موجودہ حکمران شروع سے چلے آ رہے ہیں، نہ انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا کہ بھئی بس بہت ہو گیا، اب ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، ایک تو وعدہ وہ بھول گئے، اللہ اس کے رسول کے جو احکامات تھے، اس کی جو تعلیمات تھی، اس کی جو شریعت تھی، ہم نے وہ اس کو نافذ نہیں کیا۔ ایک دوسری چیز، اسلام نے سب سے پہلے تعلیم پہ بہت توجہ دی۔ ہمارا تو ابتدائی جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے۔ ہم نے تعلیم پہ توجہ نہیں دی، بنیادی جو ہم نے موجودہ جو جدید عصر حاضر کے جو تعلیمی نظام ہے اس کے حساب سے بھی ہم نے نہیں ڈالا۔ ہم نہ تو ہم دین کے لحاظ سے ترقی آگے بڑھ سکے، نہ دنیاوی لحاظ سے، نہ عوام میں یہ شعور پیدا ہوا، نہ عوام کی طرف سے کبھی یہ کوئی مطالبہ آیا کہ بھائی جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، ہاں گائے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ موقعوں پر جو ہے وہ جیسے 14 اگست ہو گیا یا 6 سپٹمبر ہو گیا یا دوسرا اور ایسے جو 23 مارچ کے پروگرام آتے تھے قومی دن، وہاں بس ویسے تقریر ہو جاتی تھیں اور ہم نے یہ کرنا تھا، ہم یہ کرنا چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا میں نے 75 سال گزار دیے، اور آج یہ حالت ہو گئی ہے پاکستان کی کہ ہماری جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ملک چلانے کے لیے، ہم در بدر جو ہے وہ ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں، کشکول لیے گھوم رہے ہیں۔ آج پاکستان ایک مذاق بن کے رہی ہے، کوئی سب جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ اپنے ٹریک پر آئے، لیکن وہ اسی صورت میں آئے گا کہ جب ہمارا جو مقصد تھا یہ ملک حاصل کرنے کا، وہ اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی پہ ہم رکھیں کہ اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ اللہ کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں اترے گی۔ دیکھیں جب تک ہم کوئی کام کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتریں گے، جب اتریں گے اس کے بعد پھر اللہ سے مدد مانگے تو اللہ کی مدد اترے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میدان عمل میں اتریں نہیں اور جو ہے بس وہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ اس مشکل سے نکال دیں۔ جب تک ہم جو ہے وہ میدان عمل میں نہیں اتریں گے اور پوری قوم نہیں اترے گی، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ چند لوگ اتریں گے اور چند لوگ جو ہے وہ اس میں
جو ہے اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے، چند لوگ جو ہے ایسے، ایسا نہیں ہے، پوری قوم کو جو ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اس میں حکمران بھی شامل ہیں، ہمارے مذہبی رہنما بھی شامل ہیں، یہ کرنا پڑے گا یہ، اور یہ نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے وہ جو زوال کا جو سلسلہ ہے وہ بظاہر ہمیں تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہ کبھی بھی پھر ایسا پھر جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ صفر سے کیا پھر ہم مائنس میں چلے، اب ہم مائنس میں جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جو بنیادی مقصد تھا اس ریاست کو حاصل کرنے کا کہ اس کو اسلامی ایک ریاست بنائیں گے، پھر یہاں کا جو معاشی نظام ہوگا وہ اسلامی ہوگا، تو پھر ہم جو ہے وہ اگر یہ ہم مقصد شروع میں حاصل کر لیتے تو آج ہم خطے کی بلکہ پوری دنیا عالم اسلام کی ہم جو ہے وہ بہت مضبوط جو ہے وہ مضبوط ملک ہوتے کسی بھی لحاظ، لیکن ہم وہ اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ مجرم ہے اس ملک کو پیچھے لے جانے میں، چاہے وہ ریڈیو والا ہو، چاہے جو ہے وہ کلرک ہو، چاہے کوئی افسر ہو، کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی شعبے کا، ہر آدمی جو ہے وہ مجرم ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں۔ کوئی جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کوئی مذہبی جو ہے وہ مذہبی طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی بری ذمہ نہیں ہے، کسی بھی شعبے کے ہوں، ہر آدمی نے اس ملک کو جو ہے وہ نیچے لے جانے میں اپنی اپنی کنٹریبیوشن کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس کے جہاں موقع ملا اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا، یہی مزاج رہا، تو آدھا ملک تو ہمارا 25 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آدھا ملک ہم سے چھین لیا تھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا، پھر یہ ملک دوبارہ اٹھا، پھر چلے ہم، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے، ہم ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ آج ہر شخص جو ہے وہ پریشان نظر آ رہا ہے اور اللہ سے جو ہے مدد مانگ رہا ہے، یعنی عمل آپ کریں نہیں اور اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ اتارنے کے چکر میں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے، ہماری شریعت یہ نہیں ہے۔ پہلے عمل کریں، پہلے میدان عمل میں اتریں، پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ صحابہ کرام کو لے کر پہلے میدان میں اترے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پوری رات اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہے۔ اللہ نے کیسی مدد اتاری ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون آج بھی وہی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کا وہ قانون بدل گیا ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم پہلے اللہ سے استغفار کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی قوم کو یہ پیغام دے کر کہ عذاب آنے والا ہے اللہ کا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، تو وہاں کے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے عام عوام نے بھی یہ کہا کہ اب کیا کریں ہم؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ سب جو ہے مرد، عورت، بچے اپنے جانوروں کو لے کے اور میدان میں آ جاؤ اور اللہ سے آہوازاری کرو اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ ان کے استغفار کو قبول کیا اور عذاب ٹل گیا۔ تو اللہ کا قانون آج بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت دی بھی ہے، لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہماری بد عمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری معیشت کو بھی تنگ کر دیا، سارے خزانے چھپا دیے پاکستان کے، ہر چیز موجود ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے فضاؤں کے اندر موجود ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری بد عمالی کی وجہ سے، ہماری بد عہدی کی ہم نے 75 سالوں کے اندر اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو جو پورا نہیں کرتا ان قوموں کو کبھی ترقی نہیں دیتا، کبھی ان کو عروج نہیں دیتا، کبھی ان کے کاموں میں برکت نہیں دیتا، کبھی ان کی روزی روزگار میں برکت نہیں۔ آج دیکھ لیں کہ دنیا کی بہترین ٹاپ کلاس کے کنٹریز میں آتا ہے ایگریکلچر کنٹری، آج آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، آٹا کتنا مہنگا ہے۔ ہماری زرعی جو ہے معیشت جو ہے وہ بالکل صفر پہ آ گئی۔ ہماری انڈسٹریز دنیا کے بہترین ملکوں میں آتی تھی، ہماری گارمنٹس کی انڈسٹری اور دیگر اس کی، لیکن آج ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حالت ہے یہ۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے بد عہدی کی، اللہ تعالیٰ نے اس معیشت کو تنگ کر دیا اور جتنے خزانے تھے سارے چھپا دیے، اب وہ ہمارے جو ہے وہ ریچ سے باہر ہو گئے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ 40 سال جو ہے وہ جب نافرمانی کی، انہیں 40 سال بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ نے،
وہ جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے. آج ہماری بھی وہی حالت ہو رہی ہے. ہمیں کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس ڈائریکشن میں ہم جائیں اور کہاں کس طرح جائیں. اور کتنا سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اللہ ہم نے جو عہد جو وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت وہ ہم بھول گئے. اس کو ہم جو ہے وہ اس کو یاد کریں اور اس عہد کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں. ہر خطے کے ہر جو ہے وہ شعبے کے لوگ اس چیز کو محسوس کریں گے. ہمیں بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم بھول گئے اور اس کے نتیجے میں آج اللہ رب العزت نے ہمیں 75 سالوں میں بالکل جو ہے وہ ہمیں زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر لیول پہ ہر سطح پہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے امیر ہو چاہے وہ غریب ہو اگر وہ یہ نہیں سوچے گا تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے مزید جو ہے وہ نیچ زوال پذیر ہونے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. آج دیکھ لیں پورے خطے کے اندر ہمارا مذاق بنا ہوا ہے, پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. مجھے ضرورت نہیں کہنے کی ہے. اس لیے میری ہوش کے ناخن لیں. اللہ کو ناراض کر دیا ہم نے, اللہ کو ناراض کر دیا. اور اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے وہ قوموں کا پھر کہیں ٹھکانہ نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی فہم اس کی سمجھ عطا فرمائے, اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کہ ہمارا مقصد ہی یہی تھا یہ ملک حاصل کرنے کا, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا یہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہر شعبے کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کریں, اس کا احساس کریں, ورنہ پھر ایسے ہی بنی اسرائیل کی طرح ہم بھٹکتے رہیں گے. شاید پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے, کوئی ایسا جو ہے وہ رہبر رہنما بھیج دے اور ایسے لوگ آ جائیں جو ہمارے جیسے لوگوں کو راستے سے ختم کر کے وہ نئے لوگ آ جائیں وہاں پر, اور پھر جو ہے وہ پھر یہ دوبارہ اس سلسلہ. لیکن ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں نہیں لگتا کہ اگر ہم استغفار نہ کریں, اللہ سے اپنی معافی نہ مانگیں اور اللہ سے جو بد عہدی کی ہے اس پر جو ہے اللہ سے اپنی ندامت اور شرمندگی کا ہم جو ہے وہ اللہ سے نہ کریں تو شاید بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم.